السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت یا قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے 26ویں تراویح ہم نے ادا کی، اور طاق راتوں کی وجہ سے تفسیر میں کچھ پارے کم چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی راتوں میں اسے 2 پارے کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے آگے تک انشاءاللہ۔ ضروری آیتیں، میرا تو دل کرتا ہے کہ ایک ہی پارہ پورے رمضان میں سمجھا دیتا تو بہت بہتر تھا۔ ایک ہی پارے کی تفسیر اگر پورے رمضان میں ہو جاتی تو کم سے کم ایک پارے کی مکمل تفسیر ہو جاتی۔ مشورہ کروں گا اگلے بار سے اگر ایسا موقع ملا تو کسی ایک امپورٹنٹ پارے کو لے کر کے پورے رمضان اس کو چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے پارے کی شروعات جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے ہوتی ہے، اور یہ پارہ نمبر 23 ہے۔ سورہ یاسین بڑی بہترین سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی کچھ داستانیں بیان کیا ہے کہ اے میرے نبی، یہ لوگ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہے، انبیاء پہ الزامات لگائے ہیں، ان کو منحوس کہا ہے۔ ایسے واقعات کا ذکر اللہ رب العالمین نے کچھ قیامت کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے تعلق سے چند غلط فہمیاں ہیں جو میں بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یاسین کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد، طٰہٰ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، جس طرح سے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، حا میم ہے، الف لام میم عین سین کاف، اسی طرح سے یہ بھی یا سین ہے، الگ الگ پڑھنے والے حروف، یا الگ سین الگ۔ اس کے بارے میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ تفصیل نہیں بتائی، اور یہ محض حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ پڑھنے والے حروف، ٹکڑوں میں پڑھنے والے حروف۔ دوسری چیز، اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ کوئی سورت بھی قرآن کا دل نہیں ہے، یعنی ایک اچھی سورت ہے، پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی تمام آیتیں بابرکت ہیں، تمام سورتیں بابرکت ہیں۔ تیسری چیز جو اس سورت کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی روایت موضوع ہے۔ پڑھنے والے کے سامنے صرف کلمہ توحید پڑھنا چاہیے کہ وہ مرتے مرتے اس کلمے کو پڑھ لے، کہنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ چونکہ مرتے وقت انسان کے حواس آدھا غائب رہتے ہیں، آدھا حاضر رہتے ہیں۔ اگر اس وقت وہ چڑچڑے پن کی حالت میں انکار کر دے تو مسئلہ پھنس جائے گا۔ اسی لیے کہنا نہیں چاہیے،
پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اور اگر قرآن کی کوئی آیتیں بھی کچھ پڑھتا ہے تو اسے دلیل نہیں بنانا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن سورہ یاسین کو خاص کرنا کہ مرنے کے وقت اگر اس کی تلاوت کی جائے سر کے پاس بیٹھ کے تو روح اچھی نکل جاتی ہے، وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، حساب و کتاب ہلکے ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہلکا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے پڑھ کر کے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، مرنے والوں پہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یا مرنے کے بعد پڑھ کے ایک ایک پارہ گھر میں بلا کر کے لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں میں دے کر کے پڑھا دیا اور بریانی کھلا کے ہو گیا کہ چلو سارا قرآن اب قبر پہ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ سارا قرآن قبر میں چلا گیا۔ نہ، یہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو زندوں کے لیے نازل کیا ہے کہ اسے پڑھیے اور اس میں جو حلال و حرام ہے، جو احکام ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پارے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، 22ویں پارے میں یعنی سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی آپ اس گاؤں والوں کے قصے کو بھی بیان کر دیجئے، یعنی مکے والوں جہاں پہ ہم نے 2 نبی بھیجے، 2 رسول بھیجے، پھر اس کے بعد تیسرے کو بھیجا۔ یہ اصل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انطاکیہ نامی کوئی بستی تھی، وہاں سے ان رسولوں کے نام نہیں ہیں۔ مفسرین نے کون سے یہ رسول تھے یعنی ان کے نام نہیں بتائے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف سے ہی بھیجے گئے، چونکہ رسول کہا جاتا ہے جس کو بھیجا جائے، ارسال کیا جائے۔ عربی میں رسول کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھیجنا، یعنی ارسال کرنا کسی کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ داعیوں کو اس بستی کی طرف بھیجا تھا، یعنی اپنی معاونت میں، یعنی اپنی رہبری میں، یا اللہ والا یا اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا تھا۔ اس میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بہرکیف وہ رسول تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے ہم نے 2 کو بھیجا، فکذبوہما، ان لوگوں نے، اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے کو بھی بھیجا۔ جب 2 کو جھٹلا دیا تو تیسرے کو بھیجا، یعنی اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اس بستی والوں پہ ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بارشیں رک گئی تھیں، بارشیں رک گئی تھیں، قحط سالی کا مسئلہ تھا۔ تو جب یہ رسول وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ منحوس ہو، تمہاری آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بارش نہیں، لیکن یہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو رسولوں نے کہا ان سے کہ ہمارے آنے کی وجہ سے، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تمہاری بدعمالیوں سے بارش نہیں ہو رہی، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم، اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ ہم تمہیں پتھر سے مار کے بھگا دیں گے یہاں سے، یعنی اس بستی والوں نے کہا۔ اللہ کے بھیجے گئے رسولوں میں اللہ بڑا صبر رکھتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا، بہت صبر سے کام کرتے تھے۔ حضرت نوح کی مثال لے لیں، 950 سال، 950 سال کم ہوتے ہیں، ہماری 9 نسلیں گزر جائیں گی میرے خیال سے، اگر 100 سال کی عمر ہوئی تو 10 نسلیں گزر جائیں گی، یعنی اتنے سال تک یعنی حضرت نوح نے اپنے قوم کو سمجھایا، زور سے پکارا، دھیرے سے سمجھایا، آہستہ سے، پیار سے، یعنی تانا سن کے سب کر کے حضرت نوح، اسی طرح سے یہ لوگ بھی، یعنی اس کے بعد اسی بستی میں کنارے پہ ایک شخص رہتا تھا، بستی کے باہر، مطلب سمجھو کہ اب یہ بیجاپور ہے تو ایک دم شولاپور کے ادھر کنارے پہ، یا ادھر جاؤ تو ایک دم، یعنی بستی کے باہر کنارہ جو ہوتا ہے بارڈر، وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا۔ وہ دوڑا ہوا آیا، رسولوں کی بات سن کر کے وہ آیا، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ،
یعنی شہر کے آخری چھور سے وہ آدمی آیا، وہ بستی میں اندر نہیں رہتا تھا، باہر رہتا تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے گاؤں کے لوگوں، وہ بھی اسی بستی کا تھا لیکن کنارے پہ رہتا تھا، اتباع کر لو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی، مان لو ان کی بات، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، یہ ساری بت پرستی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ وہ ایمان لے آیا، وہ شخص جو آیا وہ ایمان لیا۔ ہمیشہ اکثریت گمراہ کی رہی ہے، پرسوں بھی میں نے بتایا، ایمان لانے والے اقلیت میں ہی ہوتے ہیں، جو اچھی بات سمجھ میں آتی ہے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں یعنی غلط بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایک آدمی بیچارہ آیا اور اس نے یہ بتایا کہ اس رسول یا قوم اتبعوا المرسلین، اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کی اتباع کر لو، ان کے پیچھے ہو جاؤ، ان کی بات مان لو، ان کو منحوس نہ کہو، تمہارے اعمال کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یعنی اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی کہتا ہے کہ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ یہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے یہ شخص ان لوگوں کے پاس کہ میں تمہارے طرف پاگل نہیں ہوں جو اللہ کی عبادت نہ کروں، اللہ پہ ایمان نہ لے آؤں۔ اللہ پہ ایمان لانے والا عقل مند ہوتا ہے، جس کو توحید کی دولت مل گئی وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، الحمدللہ۔ اور جو توحید سے دور ہے وہ بیوقوف ہے، نرا بیوقوف ہے، یعنی اس نے اپنی اخروی زندگی کو برباد کر لیا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اس شخص نے اتخذ من دونہ آلیہ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی، کیا توحید بیان کیا اس شخص نے۔ اس رسولوں نے جو اپنی بات کہنی چاہی ان سے زیادہ وہ کنارے سے آنے والا شخص توحید بیان کر رہا ہے۔ ایک تو توحید کا اقرار کیا، اور جانتے ہیں جو موحد ہوتا ہے نا، جس کے دل کے اندر توحید رچ جائے، بس جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اس کے دل کو اللہ کھول دیتا ہے، یہ برکت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ رب العالمین سے، اے اللہ میں ظالم کے پاس جا رہا ہوں۔ کس کی دعا ہے یہ؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو وسیع کر دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ نے کہا تھا، اور اس بات کو آسان کر دے جس کے لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ ایک بار آگ ڈال لیا تھا منہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے ان کی آواز میں لکنت تھی تھوڑی تھی، کہا میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں جو بھی کہوں لوگ سمجھ سکیں آسانی سے۔ تو جس کے دل میں توحید ہوتا ہے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، وہ پھر زمانے والوں کی، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا، کون روٹھ رہا ہے کون نہیں، یعنی آگے بھی باتیں آ رہی ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایمان نہ لاؤں، یعنی اس کے بعد اتخذ من دونہ آلیہ، کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لوں کہ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مائی کا لال اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری انسانیت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور پوری انسانیت اگر جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اگر اللہ نہیں چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہی شخص وہ دعوت دے رہا ہے، انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون، میں بھی ایمان لایا اور تم بھی ایمان لا لو، دعوت دے رہا ہے۔ اب رسولوں کے ساتھ مل گیا گاؤں کا آدمی، اس کے بعد قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، کہا کہ کاش کہ میرے قوم کے لوگ دیکھتے کہ اللہ نے مجھے میرا انعام دے دیا، میں جنت میں چلا گیا۔ توحید کا صلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں،
سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے توحید کا سوا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بار بار کہا کہ آپ توحید کا اقرار کر لیں، میں آپ کی سفارش کرا دوں گا۔ توحید سے زیادہ محبت اللہ کو کسی چیز سے نہیں، اور موحد بندے سے زیادہ محبت اللہ کو کسی چیز سے نہیں انشاءاللہ۔ کل میں آپ کے سامنے بہت ضروری باتیں کروں گا 27ویں رات میں، بدعت اور بدعتیوں کا انجام، عنوان بڑا اچھا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کل آنے والی ہیں انشاءاللہ، یعنی سب لوگ تیار ہو کے آئیں ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی بہترین آیت اسی صورت میں، اسی پارے میں بیان کی، قیامت کے بارے میں۔ آج ہی شاید میں نے درس میں وہ آیت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے منہ کو بند کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 65 ہے سورہ یاسین۔ الیوم نختم علی افواہہم، بہت بڑی ٹیکنالوجی قیامت میں دکھے گی، لوگوں کو منہ بند کر دیا جائے گا۔ مشرکین، بدعتی، گنہگار وہاں بھی حجتیں پیش کریں گے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، مجھے بہکا دیا گیا، مجھے یہ کر دیا گیا، میں وہاں نہیں گیا، میں شرک نہیں کیا۔ جیسے آج بھی بولتی نا، ہمیں شرک نہیں کرتے، درود پڑھنے جاتی، کیا کرنے؟ اور ویڈیو میں دکھتا ہے سیدھا سر پٹک پٹک کے گھٹے کر لیے رہتے ہیں، بعض جنے تو پھوڑ کو جا جاتے، خون نکل گیا تو کیا کہ مل جاتا بول کے۔ قصیدہ پڑھ رہے تھے، بابا کہتے ہیں سفید چادر پہ بیٹھ کو، کیا بیٹلا صبح کو اٹھے تو خون تھا کہتے وہاں، کیا خون تھا کہتے، خون وہ پورے دھو کو پینا شروع کر ڈالے کہتے، صاحب کربلا کا خون آگا، کربلا کا خون، شہید کا خون آگا کہتے۔ وہ بابا دیکھا انہوں کیا دھل کو پی نہیں رہے، تو بولے کہتے تمہیں پڑھے نا رات بھر بیٹھ کو شہیدوں کا خون ہی چاگا نا چادر پہ، اسے دھل دھل کو پی رہی۔ جب انہیں بولا کہتے منجے پیلس کی بیماری ہے رے، وہ لگے رہتا کر وہ بھی پی جا رہی۔ کربلا کا خون آتا کہتے ہیں، ہاں مدینے کو نہیں گیا، کربلا کا خون ہے آ جا رہا کہتے ہیں۔ پیلس کی بیماری تھی، اسے زیادہ بیٹھا نہیں، گرمی سے چادر میں لگا تھا، اسے دھل دھل کو پی رہی۔ کربلا کا شہیدوں کا خون آگا کہتے ہیں، جاہلا۔ یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک، کہ توحید سے آج بھی دیکھو یہ صاحبہ کو غسل کرا کو، پما دھل کو پیتی ہیں اسے گندے۔ ارے اللہ کے نبی کے غسل کا پانی صحابہ نہیں پیے، ان سے بڑا کوئی ولی ہے اس دنیا میں؟ جن کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو سب سے پہلے دروازے جنت کھلوائیں گے جا کر کے، آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، ان سے بھی بڑا ولی کوئی ہو سکتا؟ ان کو پانی نہلا کو پی لے نہیں کون بھی صحابہ؟ یہ ظالم ہے، یہ گندے، یہ سڑے ہوئے لوگوں کو نہلا کو، یعنی 17 قسم کے جراثیم رہتی ان کے بدن میں، ان کو نہلا کو ان کے پانیاں پی رہی۔ یہ سب وہاں چلائیں گے اللہ کے پاس، ہمیں نہیں کرے، ہمیں نہیں گئے۔ اللہ کہے گا منہ بند کرو ان کا، بند کرو منہ ان کا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کو اللہ تعالیٰ سیل کر دے گا، بند کر دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان ہاتھوں میں زبانیں آ جائیں گی۔ یہ ہاتھ جو ہے ان میں اللہ زبان دے گا، یہ ہاتھ اللہ سے بات کریں گے۔ نہیں اللہ انہیں جاتا تھا، انہیں چادر لے کے جاتا تھا، پھولا لے کے جاتا تھا، اگربتیاں لے کے جاتا تھا، سونف جاتا تھا، ہمارے سے جاتا تھا، ہمیں بول رہی نا، انہیں ہاتھاں پہ مارتا۔ چپ چپ، آج ہمارے خلاف گواہی دے رہی تمہیں لوگ، ہاں وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو زبان دے دی ہے، مجھے بھی دے دیا ہے۔ اللہ انطق کل شیء، آج اللہ نے سب کو زبان دے دیا ہے، اسی لیے ہم بھی بات کر رہے ہیں۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، زبان کے لیے بات کرنے کی بات آئی ہے، اور پیروں کے لیے گواہی کی بات آئی ہے۔ ہاتھ جو کہے گا، کہیں گے، پیر اس کی شہادہ پیش کرے گا کہ اے اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔
یہ ہاتھ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ سے ہی چل کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب ان پہ مارتا انہیں، چپ ہے، اب انہوں بات کر، تو بھی بات کرتا، چپ۔ سارے اعضاء بول پڑیں گے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین کے تو فرشتے پہلے ہی لکھ کے رکھے ہوں گے وہاں، لیکن ان کو بھی جھٹلاتا ہی نہیں۔ یہاں جھوٹ بولنے کی عادت رہتی نا، جا کو وہاں ماتھا رگڑ کو آتا ہے، یہاں کو بولتا نہیں دعا کرنے گیا تھا۔ ارے دعا مسجد میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دعا کرنے کی جگہ مسجد ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت مسجد میں ہے، وہاں نہیں ہے۔ جتنے بھی گنہگار ہوں گے سب اللہ رب العالمین ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل ہمارے دشمن بنیں گے، زور سے بولو جی آمین۔ ہاں، کیا وہ خون کا سن کو صدمے میں آ گئی کیا؟ ہم نے اللہ اسے باہر نکالے لے ہو، الحمدللہ۔ اللہ کے دو احسانات ہیں کیا؟ ایک تو مسلمان بنایا، دوسرا موحد بنا لیا، نہیں تو کہاں کہاں جاگو بھٹکتے تھے کہ پرانے پھولاں، باسی پھولاں، تازے پھولاں سب لے کو سے خون کو کیا سمجھ جاتے تھے کہ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کا فضل ہے، خون کو خونی سمجھتی ہمیں، کیا سمجھتی؟ ہاں، نہیں تو پتہ نہیں ابھی کیا کیا کھلاتے تھے پلاتے تھے کہ اللہ اکبر کبیر۔ اس کے بعد اس موحد کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، جو ابو الموحدین ہے، سید الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اسی پارے میں سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، بہت پریشانی اٹھائی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں نہیں سن رہے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں مان رہے ہیں۔ بہت آسان ہے آج اپنے گھروں میں بات کہہ دینا، اگر نہیں مانتے تو کم سے کم گھر میں رہنے تو دے رہے ہیں، گھر میں جگہ تو ہے۔ توحید میں وہ کشش ہے کہ جیسے ہی ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں، مشرک کو اس سے زیادہ تکلیف کہیں نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف توحید سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین، اور جب سچا دل لے کر کے آئے اللہ کے پاس، بے عیب دل، موحد کا دل بے عیب ہوتا ہے، سچا دل ہوتا ہے، سیدھا دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے باپ سے جو بات چیت ہوئی، قوم سے جو بات چیت ہوئی، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے، اپنے والد سے کہا کہ کس کی عبادت کرتے ہیں آپ، کیا ہے؟ تو بت بنانے والے کے گھر میں پیدا اللہ نے کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باپ ہی بت بناتا تھا، باپ ہی تراشتا تھا، سنوارتا تھا، بیچتا تھا، پوجتا تھا، انہی کے گھر میں حضرت ابراہیم کو پیدا کر دیا۔ اب قوم سے بات کہا، ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، ہے نہیں، کیا تم اللہ کے سوا گڑھے ہوئے معبود ہو؟ افک تو گڑھے ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو آپ لوگ؟ عجیب بات ہے، کوئی اپنے معبود کو بنا سکتا ہے؟ ارے معبود وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اس نے سب کی تخلیق کی ہے، معبود کو کوئی بنا نہیں سکتا، جب اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں تو بنا کیسے سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، نہیں دیکھ پائے، ہاں قیامت کے دن دیکھیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ 14ویں چاند کی طرح، رات کے چاند کی طرح اپنے رب کو دیکھیں گے، بالکل صاف، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ لیکن مشرکوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان پردہ ہو جائے گا، مشرک قیامت میں بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے، یہ سب سے بڑا عذاب۔ مشرک اور کافر جو ہے قیامت کے دن بھی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی محبت کو دل میں بسا کے رکھا تھا، اور جتنی محبت رب سے کی، وہ محبت، جیسی محبت رب سے کرنی چاہیے وہ محبت کسی اور سے نہیں کیا۔ اسی لیے جس طرح ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں، چاند کو دیکھ لیتے ہیں،
ہماری آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن، جنتی لوگ، اور اللہ اور اپنے ان کے بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، صاف دیکھیں گے۔ یعنی یہ معبود بنا کے آپ ہی لوگ پوج رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا فما ظنکم برب العالمین، یعنی اور تم یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے، تم نے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے بنا لو گے، اپنے رب کو پوج لو گے اور یہی تمہارا رب ہے؟ یہ تو نرا جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عید میں بلایا کہ چلیں، ایک تہوار، مشرکانہ تہوار بلایا اور چلیے عید منانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج بھی اگر کوئی آپ کو شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی طاقتور آدمی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، جیسا ماحول چل رہا ہے، تو آپ بھی ایسے بہانے بنا سکتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ مسئلہ سمجھ رہے؟ اگر کوئی شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں کہا تھا، بلکہ بہانہ کیا تھا نہیں جانے کے لیے، چونکہ ان کے بتوں سے ذرا بات کرنا چاہ رہے تھے وہ اکیلے میں۔ ہاں، نہیں جانے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بڑے چھوٹے ننھے منھے سب تھے نا، ان سے ذرا بات کرنا چاہ رہے تھے اکیلے میں، فرصت میں، ان کی خبر خیریت لینا چاہ رہے تھے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، سوچا کچھ، آدمی کچھ سوچتا ہے تو کہیں ایک طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد کہا فقال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ جا کے آ جاؤ۔ یعنی اس کے بعد سب چلے گئے تو یہ نکلتے ہیں اب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَتَعْقِلُونَ، سب حلویات وغیرہ سب رکھے ہوئے تھے جیسے آج رکھے جاتے ہیں، تو گئے بت خانے میں ان کے، کہا کہ کھاؤ بھیا، اتنا اچھا تازہ تازہ رکھا ہے، کھاؤ، کہیں کو نہیں کھا رہے، اتنے اچھے حلوے رکھے ہیں تمہارے سامنے، مکھیاں لگ رہی، تم انہیں بھی نہیں بھگا رہے، نہ تم کھا رہے ہو، کھاؤ کچھ، اور میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری باتوں کا جواب دو۔ اگر تم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہو تو میری بات کا بھی جواب دو۔ یہ جو چیزیں رکھی ہیں، جانتے ہیں اب تو قبرستان میں بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ عطا پرسوں ایک فوٹو دیکھا میں، قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر ایک چوکور مطلب بنا کر کے بارڈر، اور اس میں سنترا، سیب، انگور، پھولاں سب رکھ کے آ رہی ہیں۔ ارے وہ قبر والا کھائے گا وہ؟ بتائیے، ادھر فروٹا مہنگے کرا رہی ہیں جھوٹ موٹ، ایک تو نیبواں مہنگے کرا ڈالے۔ وہاں کولار کے پاس کو سا کہ بابا رہتا تھا، کہتے انہیں کیا بھی نہیں لیتا تھا، کہتے فری میں علاج کرتا، 100 نیبواں منگاتا خالی ایک جنے سے، کہتے 100 نیبواں 3 کھوپرے، 100 نیبواں لے کو 3 کھوپرے لے کے جاتی ہیں، کہتے، اور 11 میٹر ہریا کپڑا، کتنے کپڑے بیچتا رہے گا انہیں مہینے میں، ڈیلی 500,000 آدمی آ جاتی، کہتے ہر تیسرے دن 1 لوڈ نیمبو گجرات بھیجتا ہوں، اور 1 لوڈ کھوپرا دلی بھیجتا، کہتے اب اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے آدمی کی؟ اور وہ 11 میٹر کپڑے کتنے ہوتے رہیں گے مہینے میں؟ اب مہنگے کون کرا رہے ہیں؟ نیمبو کھوپرے سب یہ کپڑے انہوں کرا رہے تھے، انہوں دیکھ بھی رہی ہیں گاڑی لوڈ ہو رہی ہے نیمبو کی، پھر بھی بیوقوفاں کو تمیز نہیں ہے، پورے نیمبو والا کو ہمیں دے رہی ہیں۔ یہاں ہمیں خریدنے گئے تو نیمبو مہنگے ہو گئیں بازار میں،
کہا کہ بات کرو مجھ سے، کیا ہے، کھا کیوں نہیں رہے ہو، بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی، لکڑی کلہاڑا، فاقبلوا الیہ یضیفون، اس کے بعد اندھا دھند مارنے لگے سب کو، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا یہ توڑا، کچھ یہ کہ ماں نہیں، اس کے بعد واللہ خلقکم وما تعلمون، سب لوگ جمع ہوئے، عید سے آئے، دیکھا، عید سے آنے کے بعد پہلے کہاں جاتی ہیں؟ یہاں بھی دیکھ لو، عید کے دن کہاں جاتی ہیں؟ سب سے پہلے عیدگاہ سے کہاں جاتی ہیں؟ بولو زور سے، کوئی جھوٹ بول رہا ہوں میں، عیدگاہ سے کہاں جاتی ہیں؟ سیدھا جاتے نہیں، یہ وہیں سے آ رہا ہے، عید سے انہوں آئے، سیدھے بتکدے پہ گئے تو دیکھا کہ کسی کی منڈی نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا پیر نہیں، کیا ہوا سب یہ؟ لیکن ایک صحیح سلامت تھا، جو سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ ڈالے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی لٹکا ڈالے۔ انہوں پوچھے کون کریا یہ سب؟ ابراہیم تمہیں تھے تو گاؤں میں کیا کریا بھائی؟ جاگو دیکھو کلہاڑا کس کے ہاتھ میں ہے۔ گئے دیکھے، انہیں ماریا نا بھائی سب کو، کلہاڑا اس کے ہاتھ میں، پھر بھی مجھے پوچھ رہے ہو؟ انہیں ماریا سب کو، کیا کہ بولے رہتا نہیں کری، ماریا، انہیں نہیں مار سکتا بولے۔ مشرک کی دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم جسے پوج رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں بولے انہیں کیسا مارتا، انہیں اپنے جگہ سے ہل سکتا نہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتا، نہ پیر ہلا سکتا، انہیں پھر کو کیسا ماریا ہے؟ نہیں انہیں ماریا۔ جو اتنے بازو والے کو نہیں مار سکتا، اس میں سے کسی کو نہ بچایا انہیں، نہ ماریا، پھر انہیں خدا کیسا ہوا؟ جب ان کے سمجھ میں آ گیا کہ انہیں کریا ہے، پھر بولے کہ چلو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اسے جلاؤ۔ آگ کا الاؤ تیار ہوا، سب کچھ ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنا معجزہ دکھایا، بڑی لمبی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کا واقعہ ہوا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، قلنا یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اس بستی سے نکل گئے، کہا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین۔ پھر وہاں سے نکل گئے، اور جس بستی میں آپ تھے وہ عراق، بابل، اس بستی کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں سے نکل گئے اور پھر دعا کیا کہ اے اللہ مجھے ایک بردبار لڑکا عطا فرما جو میری نبوت کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ کبھی بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ سے یہ کریں کہ اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما، تحمل ہو جس کے اندر، صبر ہو، یعنی حلیم، تحمل ہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو، صبر کرنے کی طاقت ہو، اور اچھائی اور برائی میں حلیم۔ تحمل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اچھائی اور برائی کی اس کے اندر تمیز ہو، اور اس کا دل سلیم الطبع ہو، یعنی اللہ کی پہچان ہو، برائی اور اچھائی کی تمیز ہو، حق اور باطل کی پہچان ہو۔ ان تمام چیزوں کو ایک ہی لائن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا تھا، اے اللہ مجھے ایک حلیم اور بردبار بچہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کے آئے تو پھر ایک آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی پارے میں سورہ صافات کے اندر اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔
فلما اسلما وتلہ للجبین، اور بیٹا اتنا صبردار تھا، اتنا بردبار تھا کہ باپ کے کہتے ہی تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 13 سال 12 سال کی عمر تھی، 12 سال 13 سال کی عمر کا بچہ۔ کہا کہ آپ جتنا ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی راہ میں، میں اتنا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس طرح سے لیٹ گئے قربان ہونے کے لیے، لٹا دیا حضرت ابراہیم نے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پچھاڑ دیا، یعنی گرا دیا زمین پہ۔ ایسا نہیں کہ ابھی صرف بات ہی چل رہی ہے، بلکہ پچھاڑ دیا بچے کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں نے آپ کو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ ایک آزمائش تھی آپ کے رب کے طرف سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں میں، بہت ساری چیزوں میں آزمایا، لیکن آپ ہر جگہ کھرے ثابت ہو گئے۔ ہمیں بھی اللہ کی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے، کبھی کسی چیز میں نقصان کر کے، کبھی کسی چیز میں نقصان کر کے، کبھی صحت کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے صحت کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے اللہ مومنوں کو آزماتا ہے۔ ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان ساری آیتوں کو سننے کا فائدہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تو جتنا آزما لے ہمیں ناشکرا نہیں پائے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے اور اس کی آزمائش میں جب کوئی ثابت قدم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پہلے سے زیادہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ابراہیم نے تمام باتوں میں ثابت قدمی دکھائی، ثابت قدم رہے، فیل نہیں ہوئے، پاس ہوتے چلے گئے، ہم نے ان کو تمام دنیا کے آنے والے لوگوں کا امام بنا دیا۔ وقال انی جاعلک للناس امام، اللہ نے امام بنا دیا، پٹک دیا۔ اور اللہ نے پھر ونادیناہ اے یا ابراہیم، جب بیٹے کو پٹک دیا، چھری چلانے لگے، یعنی اللہ رب العالمین نے آواز دیا کہ اے ابراہیم، یہ آزمائش تھی، آپ تو صحیح میں ذبح کرنے لگے، چھوڑ دیجئے اسماعیل۔ مینڈے آگے تھے، ذبح کیا، اور پھر اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے الفاظ میں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، جنتی مینڈوں کو اللہ نے بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہا کہ اے ابراہیم، آج آپ نے اس محبت کو پیش کیا ہے کہ آج میں آپ کے اس قربانی کو صبح قیامت تک کے لیے سنت بنا دیتا ہوں، کہ اب لوگ ہر سال، اور اسی منی کے مقام پہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا تھا جہاں پہ حاجی آج بھی جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، وہی مقام ہے۔ کہا کہ ابراہیم، آپ کے اس جذبے اور اس ایثار کا جو صلہ ہے، جو بدلہ ہے، وہ صبح قیامت تک کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہر سال لوگ آپ کی سنت کو زندہ کریں گے، اور ہر مسلمان پہ قربانی واجب ہے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، وہ میری عیدگاہ کو نہ آئے، یعنی اس پہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھی جاتی ہے قربانی کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ہے نہیں کہ اے میرے ابراہیم، آپ کو آپ کے رب کے طرف سے سلام عرض ہے، سلامتی ہے، اور آپ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا انعام دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے
جو لوگ گھبرا جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اسی لیے کل کی تفسیر میں تھوڑا سا پرسوں کی تفسیر میں سے لینے کی کوشش کروں گا اور اسے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جنت اور جہنم کا باب ہے ایک ہی پارے میں، ایک ہی صفحے پہ، اس کو اچھی طرح سمجھاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو اور بلند رکھے اور توحید میں اور مضبوط ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حوصلہ ملے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ مولا جو بھی باتیں ہوئیں، جو بھی تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا، اللہ ہمیں بھی وہی حوصلہ عطا فرما، وہی ایمان عطا فرما، وہی عقیدہ عطا فرما، اور جب موت ہو تو اس کی توفیق دے کہ ہم توحید پہ قائم رہیں، سنت پہ قائم رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔